بمقصد زندگی۔ دوستو، ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم بامقصد لوگ ہیں، کیونکہ اسلام زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بامقصد ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مقصدی تصور آپ کے ذہن میں پایا جا رہا ہو۔ کچھ تقریروں کو سن کر یا کچھ تحریروں کو دیکھ کر ایک مقصدی نظریہ کسی کے دماغ میں پہنچ جائے تو صرف اس بنا پر اس کو بامقصد انسان نہیں کہا جا سکتا۔ بامقصد انسان تو وہی ہے جو اپنے پورے وجود کے ساتھ بامقصد بن گیا ہو، جس کی زندگی اس کے مقصد میں اس طرح ڈھل جائے کہ دونوں کے درمیان کوئی دوئی باقی نہ رہے۔ آپ اس وقت ایک مسجد میں بیٹھے ہیں جس کے اوپر اونچے اونچے مینار کھڑے ہیں۔ اگر ہوا کے ذریعے کچھ آم کے پتے اڑ کر آئیں اور ان میناروں میں اٹک جائیں تو اس بنا پر ان میناروں کو آم کا درخت نہیں کہنے لگیں گے۔ آم کا درخت تو وہی ہے جو اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنے تنے میں بھی آم ہو، اپنی شاخوں میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو، اور وہ آم ہی کے پھل دے۔ آم کا درخت آپ اسی کو کہتے ہیں جو اس طرح اوپر سے نیچے تک آم ہو۔ محض کسی لمبی کھڑی ہوئی چیز پر آم سے مشابہت رکھنے والی کچھ چیزوں کا اتفاق سے جمع ہو جانا اس کو ہرگز عام نہیں بنا دیتا۔ اسی طرح آپ کو بھی بامقصد انسان کا لقب اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب آپ سر سے پاؤں تک اپنے پورے وجود میں بامقصد بن گئے ہوں۔ محض کچھ نظریات کا کہیں سے آ کر آپ کے ذہن میں اٹک جانا آپ کو بامقصد نہیں بنا دیتا۔ اسلامی نظام زندگی کا ایک مقصد ہے اور ہم اسی وقت مسلمان کہے جانے کے مستحق ہیں جب ہم نے واقعی ایک مقصد کی طرح اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہو۔ بامقصد انسان کی پہچان کیا ہے؟ اس کو درجنوں پیرائے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت میں اس کی چند خصوصیات کا مختصر طور پر ذکر کروں گا۔ بامقصد آدمی کی پہلی پہچان وہ ہے جس کو میں ارتکاز کے لفظ سے تعبیر کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام فکری اور ذہنی قوتیں آپ کے مقصد میں مرکوز ہو جائیں۔ آپ کا سوچنا، آپ کا محبت کرنا، آپ کا نفرت کرنا، سب کچھ آپ کے مقصد کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہوں۔ آپ کی کوئی چیز دوسری سمت بکھری ہوئی نہ ہو۔ جوتا بنانے والے کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا، کام کرتے کرتے ان کے پاس بہت سی کیلیں پھیل جاتی ہیں۔ اس وقت وہ یہ کرتے ہیں کہ مقناطیس کا ایک ٹکڑا لے کر وہاں پھیرتے ہیں، جس سے تمام بکھری ہوئی کیلیں کھینچ کھینچ کر اس سے چمٹ جاتی ہیں، اور پھر وہ اٹھا کر اسے خانے میں رکھ لیتے ہیں۔ اس مثال میں اگر مقناطیس کی جگہ آپ اپنے مقصد کو رکھیں اور کیلوں کے بجائے اپنے افکار و خیالات و جذبات و احساسات کا تصور کریں تو زندگی اور مقصد کے درمیان تعلق کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقناطیس کے گرد لوہے کے ٹکڑے جس طرح ایک ایک کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آس پاس کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جو اس سے آ کر چمٹ نہ گیا ہو، اسی طرح آدمی کے مقصد کے گرد اس کے سارے دل اور سارے دماغ کو مرکوز ہو جانا چاہیے۔ یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے یہاں آئے۔ ان کو بازار کا کچھ کام تھا۔ بازار جا کر جب وہ لوٹے تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا جس سے مجھے بڑی عبرت ہوئی۔ واقعہ بہت چھوٹا سا ہے مگر اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ انہوں نے کہا کہ
میں ایک جگہ پہنچا جہاں سڑک کے کنارے بہت سے موچی اپنی اپنی دکان لیے بیٹھے تھے۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر شخص میرے جوتے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جس موچی کی نظر اٹھتی ہے وہ بس میرے جوتے پر آ کر رک جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ موچی بھی اپنے مقصد میں کس قدر گم ہیں۔ ان کو انسان صرف جوتے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ بھرے ہوئے بازار میں سینکڑوں انسان ان کے سامنے آتے جاتے ہیں، مگر انہیں ان انسانوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ان کو نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں۔ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ آنے جانے والے لوگ اپنے پاؤں میں ایک ایسی چیز پہنے ہوئے ہیں جس کی پالش کر کے یا جس کی مرمت کر کے وہ کچھ پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا انسان ان کی نظر میں صرف ایک جوتا ہے اور بس۔ اسی طرح بامقصد آدمی اپنے مقصد میں گم رہتا ہے۔ اس کو ہر چیز میں صرف اپنا مقصد نظر آتا ہے۔ وہ ہر واقعے کو، ہر مسئلے کو، ہر بات کو اپنے مقصد کی روشنی میں دیکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے مقصد کے تصور میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ دوسری چیزیں اسے بھولنے لگتی ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو بہت فعال آدمی ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں اس کو پوری طرح لگ کر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک ایسے زمانے میں ان سے ملنے گیا جب وہ اپنا نیا مکان بنوانے میں مصروف تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پاجامے میں ایک جگہ بہت سے لال لال دھبے پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے دیکھ کر کہا، مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد انہوں نے پاجامہ اٹھایا تو معلوم ہوا کسی سخت چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے ٹانگ میں ایک جگہ چوٹ لگ گئی ہے۔ چوٹ لگ کر خون بہا، کپڑے میں لگا، پھر خود بخود سوکھ کر بند ہو گیا، اور انہیں مطلق خبر نہ ہوئی۔ جب آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہو تو وہ اسی طرح اس میں منہمک ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ ایک اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں دوسری چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، جہاں دوسری چیزیں اسے محسوس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ خود اپنی ذات کے جسمانی تقاضے بھی بعض اوقات اسے یاد نہیں رہتے۔ یہی وہ بات ہے جس کو میں نے ارتکاز کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بمقصد آدمی وہی ہے جس کو اپنے مقصد میں اس درجے شغف اور انہماک ہو جائے۔ اس کے بغیر اپنے آپ کو بامقصد آدمیوں کی فہرست میں لکھنا مقصد کے لفظ سے ایک طرح کا مذاق کرنا ہے۔ بامقصد آدمی کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ مقصد کے مطابق عمل سے میں ایک خاص چیز مراد لے رہا ہوں، جس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حکیم صاحب ہیں جو ایک دیہات میں دوا علاج کا کام کرتے ہیں۔ وہ کوئی سند یافتہ طبیب نہیں ہیں، نہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، بس لوگوں کی صحبت اور تجربے کی وجہ سے کچھ باتیں جان گئے ہیں اور اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، بلکہ اپنی محنت اور توجہ کی وجہ سے اپنے علاقے میں اچھے خاصے متعارف بھی ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر پر کچھ کھیتی باڑی کا کام بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں کھیتی باڑی کے موٹے کام، مثلاً کھودنا، ہل چلانا وغیرہ اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا۔ آپ سمجھیں گے وہ شاید کوئی شیروانی پوش آدمی ہوں گے اور اپنی شیروانی کی عزت رکھنے کے لیے ایسے کاموں سے بچتے ہوں گے، مگر ان کو شیروانی اور پتلون کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ بالکل سیدھے سادے دیہاتی حکیم ہیں۔ کھیتی کے سخت کاموں سے الگ رہنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ
اگر میں اس طرح کے کام کروں تو میرا ہاتھ سخت ہو جائے گا، انگلیوں کی کھال موٹی ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مریض کی نبض ٹھیک طرح سے دیکھ نہ سکوں گا۔ نبض کی ضربیں ہلکی ہوتی ہیں اور ان میں بہت نازک اور لطیف فرق ہوتے ہیں۔ ان کو محسوس کرنے کے لیے انگلیوں کا نرم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انگلیاں ہل اور کھدال پکڑتے پکڑتے سخت ہو جائیں، جیسا کہ اس طرح کا کام کرنے والوں کی ہوتی ہیں، تو وہ نبض کی ضربیں محسوس کرنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ ہر مقصد اپنے اختیار کرنے والے سے اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ جو شخص بھی کسی مقصد کو اپنائے، ضروری ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی اور اپنی روزانہ کی سرگرمیوں کو اپنے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ رکھے۔ وہ دونوں میں کوئی تضاد پیدا نہ ہونے دے۔ بامقصد آدمی ایک باشعور آدمی ہے۔ اگر اس کے اندر حقیقتاً ایک مقصد اترا ہوا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے عملی حالات اور ایسے مشاغل کی طرف نہ لے جائے جہاں وہ اور اس کا مقصد الگ الگ ہو جائیں۔ جب وہ ویسا بن کر نہ رہ سکے جیسا اپنے مقصد کے اعتبار سے اسے بن کر رہنا چاہیے۔ میں ایک ایسے مسلم خاندان کو جانتا ہوں جس کی آمدنی اتنی تھی کہ وہ معقول طریقے سے ایک سادہ زندگی گزار رہا تھا اور اسی کے ساتھ دین کے تقاضے بھی پورا کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی ہوئی۔ اس کے مقصد کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ شادی کو اس طرح کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر میں معمول کے مطابق جو زندگی چل رہی ہے اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ مگر اس نے پہلی غلطی یہ کی کہ شادی کے لیے ایک ایسے خاندان کا انتخاب کیا جس کا معیار زندگی اس کے مقابلے میں بڑا ہوا تھا۔ پھر شادی بھی اس طرح کی جیسے عام دنیا دار لوگ اپنی شادیاں کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف اس کے گھر کا سارا سرمایہ شادی میں لگ گیا بلکہ وہ کافی مقروض بھی ہو گیا۔ اس کے پیچھے اس کا سارا کاروبار اجڑ گیا۔ اگر صرف اتنا ہی نقصان ہوا ہوتا جب بھی غنیمت تھا، کیونکہ جس طرح مختلف قسم کے وقتی حادثے آدمی کے اوپر پڑتے ہیں اور پھر وہ سنبھل جاتا ہے، اسی طرح وہ دوبارہ سنبھل جاتا۔ مگر شادی نے اس کو ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا جس کا پہلے اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی لڑکی کو اس نے جو کپڑے اور سامان دیے اور سسرال سے اس کے لیے جو کپڑے وغیرہ آئے، اس کی وجہ سے شادی شدہ لڑکی کی پوشش اور رہن سہن کا معیار یکایک بہت بڑھ گیا۔ اور جب گھر کی ایک لڑکی کا معیار بڑھا تو اسی کے ساتھ دوسروں کا لحاظ کرنا ضروری تھا۔ پھر اسی کے ساتھ نئے نئے فرنیچر سے لدی ہوئی پوری ایک گاڑی بھی اس کے گھر میں اتری۔ ان چیزوں کے نتیجے میں اس کی گھریلو زندگی کا معیار بالکل مصنوعی طور پر یکایک بدل گیا۔ اب ہر چیز میں پہلے سے زیادہ خرچ ہونے لگا۔ اس طرح ایک طرف پچھلے قرضوں کی ادائیگی اور دوسری طرف بڑھے ہوئے اخراجات کو پورا کرنا، ایسے دو پارٹ بن گئے جن کے نیچے اس کی زندگی پس کر رہ گئی۔ اس کا گھر دیکھتے دیکھتے ہی دیندار گھرانے سے ایک دنیا دار گھرانے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اسی طرح وہ اپنے دنیوی معاملات میں ایسے رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بالآخر وہ انہیں گھسیٹ کر تباہی کے غار میں پہنچا دیتا ہے۔ جو شخص کسی مقصد کے لیے دنیا میں جینا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باشعور زندگی گزارے۔ وہ اپنی سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس مادی دنیا میں ہر وقت اس کا امکان ہے کہ آدمی ایسے بندھنوں میں اپنے آپ کو پھنسا لے جس کے بعد وہ بظاہر زندہ نظر آتا ہو مگر مقصد کے اعتبار سے اس نے خودکشی کر لی ہو۔
دنیا کی نمائشی چیزوں میں دلچسپی، مادی ساز و سامان کی کثرت، سطحی مشاغل میں پڑنا، غیر ضروری عادتوں میں اپنے آپ کو ڈالنا، پست لٹریچر کا مطالعہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو مقصد سے دور کر دیتی ہیں، اس کے وقت کو غیر ضروری مشغولیتوں میں ڈال دیتی ہیں، اس کے جذبات و احساسات کو مقصد کے بارے میں کمزور کر کے دوسری چیزوں کے بارے میں شدید کر دیتی ہیں، اس کو ایسے تعلقات اور ایسے تقاضوں میں الجھا دیتی ہیں کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود دوسری طرف کھینچا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اسلام عزیز ہے اور آپ اس کو اپنا مقصد بنا کر اس کے لیے جینا اور اس کے لیے مرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اپنی عملی زندگی، اپنے تعلقات، اپنی روزانہ کی مصروفیات کو اس سے ہم آہنگ رکھیں۔ آپ دونوں میں کوئی تضاد پیدا نہ ہونے دیں۔ اس معاملے میں آپ کو اس ہوشیار طبیب کی طرح بن جانا چاہیے جو اپنی انگلیوں تک کی اس حیثیت سے حفاظت کرتا ہے کہ وہ ایسے حالات سے دوچار نہ ہو کہ وہ نبض دیکھنے کی صلاحیت کو کھو دیں۔ پھر ایک مسلمان کا مقصد اس سے زیادہ نازک اور اس سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے آپ کو اس سے زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اپنی حرکات پر نظر رکھنی چاہیے۔ تیسری چیز بامقصد آدمی کو پہچاننے کی یہ ہے کہ اس کے عمل میں مقصد کی روح موجود ہو۔ یہاں عمل سے میری مراد عام عمل نہیں ہے، بلکہ وہ عمل ہے جو مقصد کے تعلق سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ تعجب نہ کریں، مقصد سے متعلق عمل بھی کبھی بے مقصد ہوتا ہے۔ بظاہر آدمی مقصد کا سارا عمل کر رہا ہوتا ہے، مگر حقیقتاً اس کے عمل کا مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک مثال لیجئے، ہمارے یہاں جو مذہبی فرقے ہیں ان کی ابتدا بھی اصلاً ایک مقصدی گروہ کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ وہ ایک مخصوص مشن لے کر اٹھے تھے، مگر ہر شخص جانتا ہے کہ آج وہ اپنی مقصدی حیثیت کو کھو چکے ہیں۔ وہ تحریک کے بجائے ایک جامد قسم کی روایتی انجمن بن کر رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مقصدی تصور ان کے ذہن سے نکل گیا، اور نہ ایسا ہے کہ مقصد کے لیے کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب چیزیں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، مگر ان میں اب وہ اسپرٹ باقی نہیں رہی جو ایک مشن کے علم بردار کے اندر ہوتی ہے۔ اب ان کا مقصد محض ایک بحث و گفتگو کا موضوع ہے، جس پر وہ کبھی آپس میں کبھی دوسروں سے باتیں کر لیتے ہیں۔ ان کے رسالے اور اخبار نکلتے ہیں، مگر ان رسالوں اور اخباروں کی حیثیت مقصدی پرچوں سے زیادہ کاروباری اداروں کی ہے۔ ان کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، مگر ان اجتماعات کی حیثیت کسی مقصدی سرگرمی کی نہیں، بلکہ وہ ماضی کی پڑی ہوئی ایک لکیر ہے جس پر وہ رسمی طور پر چلے جا رہے ہیں۔ ان کے جماعتی فنڈ بھی ہیں جس میں وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ دیتے ہیں، مگر یہ دینا زیادہ تر جماعتی تقاضے کے تحت ہوتا ہے، نہ کہ حقیقتاً انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے کے تحت۔ وہ اپنے خیالات کو پھیلانے کے لیے دورے اور تقریریں کرتے ہیں، مگر یہ سب کسی مقصدی بے تابی کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو محض روایتی ذوق کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اسی قسم کے جذبے کے تحت ہوتا ہے جیسے کسی فرم کی پبلسٹی برانچ کا افسر اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے کیا کرتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص موضوعات پر کتابیں اور پمفلٹ چھاپتے ہیں، مگر اس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی کہ ایک بنے ہوئے حلقے کی مانگ پوری کر دی جائے۔ وہ عمل جو حقیقتاً داعیانہ جذبے کے تحت نکلتا ہے، اور وہ عمل جو روایتی طور پر یا محض ڈیوٹی انجام دینے کے لیے کیا جاتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک حقیقت ہے اور دوسرا حقیقت کی نقل۔
ایک جگہ بات صرف حلق سے نکلتی ہے اور دوسری صورت میں آدمی جب بولتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کلام میں اپنی پوری شخصیت کو انڈیل دیا ہے۔ ایک صورت میں آدمی کا عمل صرف ایک لگی بندی کارروائی نظر آتا ہے اور دوسری صورت میں اس کا عمل اس کے بے تاب جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک صورت میں آدمی کی تمام زندگی سراپا اس کے مقصد میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری صورت میں بعض مقصد نما اجزاء اس کی غیر متعلق زندگی کے ساتھ اس طرح ادھر ادھر اٹکے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کسی مینار میں آم کے چند پتے۔ یہ خطرہ ہر اس گروہ کو ہے جو ایک مقصد کو لے کر اٹھے اور اس کو 25-50 سال گزر جائیں، لیکن یاد رکھیے کوئی گروہ اسی وقت تک مقصدی گروہ ہے جب تک حقیقتاً وہ مقصدی تڑپ کے تحت کام کر رہا ہو۔ اس کے بعد جب اس کی گاڑی اس سے اتر کر روایتی ڈگر پر چل پڑے، جب اس کی سرگرمیاں بے تابانہ جذبات کے اظہار کی بجائے مقررہ کارروائی بن کر رہ جائیں، تو وہ تحریک کے بجائے رسم اور جماعت کے بجائے انجمن بن جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگرچہ شکلاً وہ ایک بامقصد گروہ کے مانند نظر آتا ہے، مگر مقصدی حیثیت سے اب اس پر موت وارد ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بمقصد انسان نہیں ہوتا، بلکہ سابقہ بمقصد انسان کی لاش ہوتی ہے جو دیکھنے میں سابقہ انسان کی طرح نظر آتی ہے مگر حقیقتاً انسان نہیں ہوتی۔ اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ایک رسمی ڈھانچہ یا کوئی تنظیمی کارگزاری نہیں ہے۔ ایسا ڈھانچہ یا کارگزاری کا نمونہ تو مشینی انسان بھی پیش کر سکتا ہے۔ اللہ کو ہمارے زندہ شعور اور ہمارے بیدار ارادے کا نذرانہ مطلوب۔ اللہ کو ہمارے عمل کا تقویٰ پہنچتا ہے، نہ کہ عمل کے ظاہری ہنگامے۔ عمل کے دوران ہم اپنے شعور کو جس طرح متحرک کرتے ہیں، ہماری نفسیات میں جو اندرونی ہلچل پیدا ہوتی ہے، عمل کرتے ہوئے ہمارے قلب و روح کو جو حسیاتی غذا ملتی ہے، وہی ہمارا اصل حاصل ہے۔ جب مقصدیت زندہ ہو تو آدمی کا عمل ایک زندہ عمل ہوتا ہے، اور جب مقصدیت مر جاتی ہے تو عمل ایک بے روح کارروائی بن کر رہ جاتا ہے۔ آدمی حرکت کرتا ہے مگر اس کی روح پر جمود طاری رہتا ہے۔ آدمی ظاہری کارنامے دکھاتا ہے مگر آدمی کا اندرونی وجود اسی طرح سویا رہتا ہے جیسے اس پر نیند طاری ہو گئی ہو۔ آدمی اوپر سے زندہ دکھائی دیتا ہے مگر اندر سے وہ ایک مرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ اب میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس طرح کی باتیں جب کہی جاتی ہیں تو بعض لوگ جواب دیتے ہیں، آپ کی باتیں تو سب ٹھیک ہیں، ہم خود بھی اپنے اندر یہی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز کیسے پیدا ہو۔ یہ بظاہر ایک سوال ہے، مگر حقیقتاً اس کے ذریعے سے اپنے الزام کو اپنے سے ہٹا کر اسے خارج کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر سوچئے کہ وہ خارج جس کے اوپر آپ اپنا الزام ڈالنا چاہتے ہیں وہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا کا مالک خدا ہے، اسی نے ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اس لیے خارج کو الزام دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ دنیا اس ڈھنگ سے بنائی ہے کہ ہم وہاں اپنے ایمانی تقاضوں کو حاصل کرنا چاہیں تو حاصل نہ کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ خدا اس سے پاک ہے کہ اس پر یا اس کی تخلیق پر اس قسم کا الزام عائد ہو سکے۔ اس لیے خارج پر جب الزام ڈالا نہیں جا سکتا تو لا محالہ وہ آپ کی طرف لوٹے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اپنی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا ہو۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ فطرت اور حقیقت میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ ہم کو ایسے ہی بننا چاہیے تو لازماً ہماری فطرت اور کائنات کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ایسے بن سکیں۔ اس لیے ہر خرابی کا سبب
اپنے اندر ڈھونڈیے، کیونکہ آپ کے باہر در حقیقت کوئی چیز ہی نہیں ہے جہاں یہ اسباب پائے جا رہے ہوں۔